اپنے دل کو سفید بنائیں. دل میں اگر کینہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، کسی سے دوریاں ہیں، کسی سے غصہ ہے، ان ساری چیزوں سے اس دل کو وائٹ کر لیں. وائٹ بورڈ کی طرح. کیوں کر لیں وائٹ؟ اس لیے کہ اس وائٹ بورڈ پر امام حسین کا میسیج لکھا جا سکے. جہاں حسد ہو وہاں میسیج نہیں لکھا جاتا، جہاں کینہ ہو وہاں میسیج نہیں لکھا جاتا. اس وائٹ بورڈ پر امام حسین کے کلمات کو لکھیں، امام حسین کے سلوگنز کو لکھنے کی کوشش کریں. وہ بھی ٹیمپرری مارکر کے ذریعے سے نہیں کہ 10 دن کے لیے لکھیں اس کے بعد ایریز کر دیں یا مٹا دیں. پرماننٹ مارکر سے لکھیں ہیہات من الذلہ. ہم ذلت سے دور ہیں، ہم ہیوملیشن سے دور ہیں، ہم دشمنیوں سے دور ہیں، ہم فساد سے دور ہیں، ہم کرپشن سے دور ہیں. جتنے سلوگنز ہیں امام کے، جتنے فرمائشات ہیں امام کے، اس قلم کے ذریعے سے، رہ جانے والے قلم سے، سرخ قلم سے اس وائٹ بورڈ پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے میسیج کو لکھیں. کیا لکھیں؟ کچھ جملے میں نے ترتیب دیے ہیں، میں بھی کوشش کروں گا اپنے دل پر لکھوں، آپ بھی کوشش کریں اس دل پر وہ پیغام لکھا جائے قلم سے اور سرخ قلم سے. یہ لکھیں کہ ہم کربلا کے شہیدوں کی پیروی کرتے ہوئے نماز نہیں چھوڑیں گے کسی بھی صورت میں، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو یا مصروفیت ہو یا مشغولیت ہو. اصحاب حسین نے ظہر عاشور نماز پڑھی تھی، تو میں بھی نماز کو ترک نہیں کروں گا. نہ تنہا ترک نہیں کروں گا، نماز جماعت کی امپورٹنس اور اہمیت کے قائل ہوں گا اور رہوں گا. نماز جماعت میں حصہ لوں گا. تیروں کے سائے میں امام حسین کے اصحاب نے نماز ادا کی اور مقتل میں نماز جماعت عطا کی ہے. اور یہ میں لکھوں گا میرے سینے پر سرخ قلم سے کہ قرآن مجید کی امپورٹنس، اس اہمیت کا اقرار کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھوں گا. کچھ بھی پریشانی آ جائے، ساری پریشانیوں کا حل ایک سورے کی تلاوت میں چھپا ہوا ہے. ساری پریشانیوں کا حل چند آیتوں کے سمجھنے میں چھپا ہوا ہے. کیوں کروں؟ اس لیے کہ امام حسین نے کبھی قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا. سر نیزے پر چلا گیا لیکن قرآن سے جدائی نہیں ہو سکی. اور میں یہ لکھوں گا میرے سینے پر، حق الناس کا خیال کروں گا. شب عاشور امام نے کہا تھا اگر کسی کے گردن پر قرضہ ہے تو شہید ہونے سے پہلے قرضہ ادا کرے، پھر سر راہ خدا میں دے. اس لیے کہ حق الناس کی اہمیت بہت ہے. لکھیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں. کسی کا قرضہ ہمارے گردن پر ہے، کسی طرح کا قرضہ ہو، پیسے کا ہو یا کوئی ایسا حق ہے جو میں نے ادا نہیں کیا ہے، اس کو لکھیں کہ میں بنام حسین و اصحاب حسین و اولاد حسین اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. دین کی حمایت کروں گا، دین کی نصرت کروں گا، دین کے احکام پر چلوں گا، دین کے قوانین پر چلوں گا. شریعت سے دور نہیں ہو جاؤں گا. اس لیے کہ ہاتھ کٹ جائیں، سر پر گرز لگے، آنکھ میں تیر آ جائے، ابو الفضل عباس کی طرح یہ کہنا پڑے گا انسان کو، اے ظالموں میرے ہاتھ کاٹ سکتے ہو لیکن میرے ارادے کو نہیں کاٹ سکتے، میرے حوصلے کو نہیں کاٹ سکتے. میرا حوصلہ کیا ہے؟ میں دین کی حمایت کروں گا آخری خون کے قطرے تک جو میرے بدن میں باقی ہے. اور یہ بھی لکھیں کہ عزت اور شرف کا خیال کریں گے. بدن پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، بدن پامال ہو جائے، بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن عزت اور شرف پر آنچ نہ آنے پائے. میری عزت، میرے گھر کی عزت، میری کمیونٹی کی عزت، میرے دین کی عزت، قوانین کی عزت، وہ شرف اور وہ ڈگنیٹی کا خیال انسان کرے. بدن کو نقصان پہنچے تو پہنچ جائے لیکن دین کو اور دین کی عزت کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. میری ماں بہنوں کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دوں، وہ بھی ان جملات کے ساتھ یہ بھی لکھ دیں، پردہ اور حیا کی حفاظت کریں. جس کے لیے ہم گریہ کر رہے ہیں وہ گریہ، پردہ چھن جانے کا گریہ بھی اس میں شامل ہے، حجاب چھن جانے کا گریہ بھی اس میں شامل ہے، اور چادریں چھن جانے کا گریہ بھی اس میں شامل ہے. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ میں نے صرف ایک ہی جملہ ان سے کہا. میں نے دیکھا اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو آئے وہ جملہ سننے کے بعد. پردے کے لیے کوئی دلیل نہ ہو بلکہ کوئی یہ کہہ دے فاطمہ کا نام چادر سے جڑا ہوا ہے، زینب کا نام پردے سے جڑا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے. جس کو ہم دل سے چاہتے ہیں وہ پردہ کر رہے ہیں تو ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے
کیوں پردہ نہ کریں؟ اور آخری جملہ یہ بھی لکھ دیں، معذرت چاہتا ہوں، یہ بھی لکھ دیں کہ امام نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ عزاداری کا اہتمام کریں، عزاداری کا انتظام کریں، عزاداری کو رسپیکٹ کی نگاہوں سے دیکھیں، عزاداری میں حصہ لیں، عزاداری میں تعاون کریں، نہ مال کا خیال کریں، نہ جسم کا خیال کریں، نہ گھر کا خیال کریں، ایک ہی خیال ہو، فاطمہ اور اولاد فاطمہ۔ انہوں نے بلایا، حسین نے لبیک کہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ذمہ داریوں سے دور ہو جائیں گے، نہیں، یہی سلوگن جو حسین نے کربلا کے دشت میں دیا تھا، حل من ناصر ینصرنا کا، یہی سلوگن آخری امام خانہ کعبہ کے دیوار کو ٹیک لگا کر کہیں گے، حل من ناصر ینصرنا۔ تاریخ تکرار نہ ہو، کل کوئی جواب دینے والا نہ تھا، کہیں ایسا نہ ہو آخری امام بھی وقت کا حسین بن جائے۔ ہم امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں، دعائے عہد و دعائے ندبہ و دعائے فرج کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ ہمارا کنیکشن، ہمارا ارتباط وقت کے امام سے باقی رہے۔